علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ کہ یہ اسلامی سال کا آغاز آج 2 محرم الحرام ہے، اور یہ اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی 2 تاریخ ہے۔ اس سے پہلے کہ 1442 ہجری چلا ہوا تھا، اب 1443 ہجری شروع ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو مہینہ سال گزرا ہے اور اس میں جتنی غفلتیں ہوئی ہیں، جتنی سستی ہوئی ہیں، جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، اور جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تو اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ اب یہ مہینہ ہے تو اس مہینے کے بھی قرآن کریم نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں یعنی 12 مہینے ہیں، اور اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا، آسمان و زمین کو بنایا گیا، ان میں 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم ان مہینوں کی تعظیم کریں اور دوسرے مہینوں کی تعظیم نہ کریں، نہیں، بلکہ دوسرے مہینوں میں بھی اچھی عبادت، اچھے کام اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا جائے، خرچ کیا جائے، اور اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت، روزہ اور نفل، اور اپنے لیے، اپنے آس پاس کے لیے اور اپنے اکابر کے لیے دعائیں کی جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت میں کہ اس مہینے کے روزے رکھنا گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزے رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے کیا اور اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا، یعنی یہ 4 مہینے جو بتلائے جاتے ہیں کہ محرم الحرام ایک، اور بقیہ رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ محرم کے روزوں کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اللہ کے مہینے کے روزے جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں، محرم الحرام کے ہیں۔ تو ہم اس میں عبادت بھی کریں اور روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریں، اور ہم روزہ جب رکھیں تو ہم 9 یا 10 یا پھر 10 اور 11 2 روزے رکھنے کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، اور اس میں 1 سال کے جو گناہ معاف فرمانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس سے مراد صغائر گناہ ہے۔ تو ہم روزے کو رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور یاد رکھیں کہ یہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو ہم دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور مہینے کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے اچھی چیز کا آغاز کیا جائے۔ آج جب سنا ہوگا کہ صبح کا کھویا ہوا اگر شام کو واپس آ جاتا ہے تو اس کو کھویا ہوا نہیں کہا جاتا۔ تو اب یہ ہمارا جو سال گزرا ہے، نہ جانے نافرمانیاں کی ہیں، اب ہمارے یہ سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو ہم ان نافرمانی جو غلطیاں کی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور اس مہینے کے شروع سے، اس سال کے شروع ہی سے ہم اپنی عبادت کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور قرآن کریم کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اور یہ کوشش جب ہوگی جب ہم دعائیں کریں گے اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تڑپ کے ساتھ، خوف کے ساتھ، تو ہمارے اندر تڑپ پیدا ہوگی، اور پھر ہمارے لیے خیر، اچھے کام، تلاوت، روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مہینے کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔